جی خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور یہ جو آج کی رپورٹ ہے یہ خصوصی طور پہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس کے لیے ہے۔ اور ہندوستان کی عوام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بھی دل اسی طریقے سے دھڑکتے ہیں کہ جیسے پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ یہ خصوصی طور پہ اس پیڈ کانٹینٹ کے میڈیا کے لیے ہے جو ہمیشہ پیڈ کانٹینٹ ہی چلاتا ہے، کبھی اس نے اپنے طریقے سے سوچا نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے سیما حیدر کے اوپر میں کافی دنوں سے آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، وہ تو معاملہ ایک طرف ہے۔ اب دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے، کمال دیکھیے کہ رائٹ ٹائم کے اوپر کیا کام ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ایک مہیلا، یہ مہیلا کہتے ہیں اسے، لڑکی جو ہے انجو کے نام سے، وہ آ جاتی ہے جی پاکستان، اور پاکستان میں صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اور اس کا ایک علاقہ ہے دیر کا ایک رہائشی ہے جس کا نام ہے نصر اللہ۔ سوشل میڈیا پہ دوستی ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، وہ فیس بک ہے یا جو بھی ہے، تو انجو کے ساتھ اس کی گپ شپ ہو جاتی ہے۔ انجو اپلائی کرتی ہے ویزے کے لیے پاکستان کے، تو پاکستان جو ہے اس کو ویزا دے دیتا ہے، اور انجو یہاں پہ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ نصر اللہ سے ملتی ہے۔ دیر کے خوبصورت سرسبز اور شاداب پہاڑوں کے بیچ میں آج کل یہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ انجو کو یہاں پر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ہندوستانی میڈیا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انجو کو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے اور میڈیا اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کے بال کی کھال اتار رہا ہے، تو انجو نے اپنے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے جس میں اس نے درخواست کی ہے کہ جناب، میں درخواست کرتی ہوں اپنے ملکی میڈیا سے بھی اور پاکستانی میڈیا سے بھی کہ اس چیز کو آپ اس طریقے سے رپورٹ نہ کریں جس طریقے سے سیما حیدر کی ہوئی ہے۔ تو میں یہاں پر خیر خیریت سے ہوں، میں لیگل طریقے سے آئی ہوں، ویزا لے کر آئی ہوں، اور جو اس کا مخصوص ٹائم ہے جو ختم ہو جائے گا تو میں واپس بھی چلی جاؤں گی اپنے ماں باپ کے پاس، پیرنٹس کے پاس، اور یہاں پر میں آئی ہوں نصر اللہ سے ملنے کے لیے۔ اب فرق دیکھیے، ہندوستانی میڈیا کبھی بھی اس چیز کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا، سامنے نہیں لے کر آئے گا، اس کے اوپر بات بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو شرم آئے گی کہ پاکستان میں ایک مہیلا آتی ہے، اس کے پیچھے تو نہ ایجنسیاں پڑی ہیں، نہ پولیس نے اس کی کوئی انکوائری کی ہے، نہ اس کو کوئی مطلب جو ہے اس طریقے سے ڈنڈا دیا ہے جس طریقے سے ادھر کا میڈیا جو ہے اس وقت سیما حیدر کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بھائی جان، لیگل طریقے سے آئے، ایلیگل طریقے سے آئے، آ تو گئی ہے، اور ایسے ٹائم پر آئی ہے کہ جب سیما حیدر وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ پھر مقابلے میں پاکستانی میڈیا بھی آ جاتا، مقابلے میں پاکستان کی ایجنسیاں بھی آ جاتی، اور اس کو اتنا ایکسپلائٹ کر دیتے، اتنا زیادہ اس کو پمپ اینڈ شو کے ساتھ لے کر آتے کہ آپ کو لگ پتہ جاتا۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی میڈیا، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ایجنسیاں، ان کے کرنے کے لیے اور بہت سارے کام ہیں، پیس، پروگریس، پراسپیرٹی، ان چیزوں کے اوپر لگے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو، ہندوستانی میڈیا سے بات کر رہا ہوں، ایشو چاہیے جو کہ ہوتا ہمیشہ نان ایشو ہے، وہ ایشو آپ کو چاہیے، اور اس ایشو کے اوپر آپ نے بغیر سوچے سمجھے بللیاں مارنی ہیں۔ بللیاں میں آپ کو بتا دوں، جو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ خواہ مخواہ کی، مطلب چول قسم کی باتیں۔ اب جو چول کا لفظ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو اس کو گوگل کر لیجئے گا۔ تو جناب، اس وقت جو انجو ہیں وہ بڑے بہترین طریقے سے ان کی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، اور لازمی بات ہے کہ وہ خطہ ایسی سرزمین پہ وہ آئی ہے، ایک تو وہ پاک سرزمین ہے، اور دوسرا پھر جو پشتون ٹرائب ہے وہاں پر وہ آئی ہے۔ تو پشتون ٹرائب تو دے آر فیمس فار دیئر ہاسپیٹیلٹی۔ پشتون قوم جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے، اور یہاں پر میں آپ تو باقی پولیس کو اور ایجنسیوں کو اور فورسز کو چھوڑ دیجئے، وہاں کے جو لوگ ہی ہیں نا، وہی اس کی انشاءاللہ تعالی برابر طریقے سے حفاظت کریں گے، پراپر طریقے سے، اور وہ خوب آزادی کے ساتھ بازار بھی جا رہی ہے، آ بھی رہی ہے، اور اس نے اپنی مرضی سے اپنا نام بھی جو ہے وہ فاطمہ رکھ لیا ہے،
اور وہ مسلمان ہو گئی ہے. اگر سیما حیدر اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو بن سکتی ہے تو آپ کے ہندوستان کی جو انجو ہے وہ انجو سے فاطمہ ہو جائے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس پہ واویلا نہیں کرنا ہے, اس پہ یہ چیزیں نہیں کرنی آپ نے. اب اس پہ چیخنا چلانا آپ نے شروع نہیں کرنا. اب وہاں پر آپ نے جھوٹی خبریں یہ والی نہیں چلانی کہ پاکستان میں جناب مندروں کو جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو گیا اور جلائے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور تھریٹس آ رہی ہیں, دھمکیاں آ رہی ہیں. کچھ بھی نہیں تھا آ رہا. اور اب آپ وہاں سے جھوٹی خبریں چلانی شروع کر دیں گے. مسجدیں جل رہی ہیں, نعوذ باللہ, توبہ استغفار, اور مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. خبردار ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا. اس سے پہلے کہ آپ یہ پروپیگنڈا کریں, اس قسم کی باتیں کریں, ایک دفعہ اپنی انجو سے بات کر لیجیے گا. آپ کی انجو جو آج کی فاطمہ ہے بہت خوش ہے نصر اللہ کے ساتھ, اور وہ واپس اپنے رائٹ ٹائم پہ چلی بھی جائے گی, اور پاکستان انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سے تو ایک سیما حیدر نہیں سنبھالی گی, آپ 50 انجوز بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی وہ حفاظت ہوگی. یہ مینٹلٹی کی بات ہو رہی ہے. سوچئے, میں اپنے پاکستانی جو عوام ہے اس کو میں شاباش دوں گا کہ یار آپ لوگ شکر ہے کہ یہ جو اس قسم کے اسٹوپڈ قسم کے ٹائم ٹیکنگ پروسیس والے ایسے مسائل جو کہ بے بنیاد ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا وقت نہیں ضائع کرتے. یہ بڑی اچھی بات ہے, اور پاکستانی میڈیا کو بھی میں کہوں گا شاباش. اور اس رپورٹ کو جو ہے انجو کی رپورٹ کو خیبر نیوز کے جو ٹی وی چینل ہے, اے وی ٹی چینلز کا خیبر نیوز ہے, اس نے بڑے احسن طریقے سے اس کو رپورٹ کیا. بڑے اچھے طریقے سے وہ رپورٹ چلی, اور اس کے بعد جن لوگوں کو نہیں بھی تھا پتہ وہ لوگ گئے اور پراپر طریقے سے انہوں نے کل کی انجو اور آج کی فاطمہ کو انہوں نے بڑے باعزت طریقے سے شالیں بھی دیں, چادر بھی دی, دوپٹہ بھی دیا, اور اس کو ویلکم کیا, خوش آمدید کہا, اس کو کہا پخیر راغلے. یہ پشتو کا لفظ ہے. ہندوستانی میڈیا یہ ذرا سن لو اور اس کو بھی گوگل کرو. پخیر راغلے کس کو کہتے ہیں؟ پخیر راغلے کہتے ہیں ویلکم, خوش آمدید, اور دل سے کہتے ہیں. یہ جو پختون ٹرائب ہے, یہ ٹریڈیشنل ٹرائب, اس کی رسومات, رسم رواج, تہذیب, تمدن, اس کو کبھی آپ جو ہے نا کبھی غور سے دیکھیے. ایک تو میں مکمل پاکستان کی بات کروں گا کہ جہاں پر بھی آپ جائیں آپ کو سندھی ملے گا, بلوچی ملے گا, پنجابی ملے گا, پختون ملے گا, کشمیری ملے گا, گلگت سے ملے گا, چترال سے ملے گا. جو بھی ملے گا وہ آپ کو محب وطن ملے گا. سب سے پہلے وہ اپنی مٹی سے پیار کرنے والا ملے گا, اور پھر مہمانوں کی عزت کرنے والا ملے گا. ہندوستان میں عوام کی میں بات کر رہا ہوں, میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہندوستانی عوام کی میں بات کر رہا ہوں کہ شاباش. میں نے ایسے کئی ایکسپیریمنٹس دیکھے جو کہ وہاں کے ہندو جو جوان ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس قسم کے پرینکس جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپلوڈ کیے, کہ جس میں ایک لڑکی جو مہیلا ہے وہاں کی, ہندو ہی ہے, اس کو مسلمان ظاہر کر کے ایسے ہی چیک کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے ہندو فیملیز کے سامنے, ہندو نوجوانوں کے سامنے کہا کہ یہ پاکستان سے آئی ہے, تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا. تو ہندوستان کی عوام نے اس کو بچایا. یہ پرینک تھا. پھر بعد میں انہوں نے کہا جی کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کو دیکھ کے ٹاٹا کر لیں. لیکن مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی وہ دیکھنے کے بعد کہ یار ہندوستان کی عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے ان چیزوں کو. اب تو خیر گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی چیزیں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈ ہو بھی رہی ہیں یا شاید نہیں بھی ہو رہی, لیکن یہ جو میڈیا ہے یہ بے لگام ہے ہندوستان کا. اس میڈیا کو لگام دینے کی ضرورت ہے, اور یہ لگام ہندوستان کی عوام ہی ان کو دے گی. ایسے چینلز کا بائیکاٹ کر لیجئے, ایسے چینل کو دیکھنا بند کر دیجئے جو بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں. میں نے کل بھی اس میں کہا تھا اپنی باتوں میں, کل کا وہ دیکھ لیجئے گا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, اور میرے نام سے یہ یوٹیوب اس میں پڑا ہوا ہے, وہ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ 2-4 چینل ایسے ہیں, چلیں 5% رکھ لیں, وہ ایسے چینلز ہیں جو کہ حقیقت کی بنیاد پر رپورٹنگ کر رہے ہیں. ان کا لہجہ بڑا دھیما ہے, بڑے اچھے طریقے سے, لیکن 95% جو ہے وہ چیختے, چلاتے, بللیاں مارتے, شور شرابہ کرتے, اینکر بھی اور چینل بھی. یہ تو آپ لوگوں کا کرائیٹیریا ہے. تو جناب بس ہندوستانی عوام کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کی انجو اور ہماری فاطمہ
دیر میں انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے ہے، اور وقت آنے پر وہ جب اس کی ڈیٹ جو ہے ویزے کی وہ ختم ہونے والی ہوگی تو وہ خیر و عافیت سے واپس آپ کے ملک آ جائے گی۔ تو برائے مہربانی اس کو اب آپ نہ ذلیل کرنا شروع کر دیجئے گا، ہندوستانی میڈیا آپ نہ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیجئے گا، عوام نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔